وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. صدق الله العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب زدني علما، اللهم إنا نسألك علما نافعا. اللهم جنبنا الفواحش والمعاصي والخطايا والزلل ما ظهر منها وما بطن. محترم حضرات، جو آیت کریمہ ابھی میں نے تلاوت کی ہے، سورہ توبہ کی آیت کریمہ ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے جن صفات کا تذکرہ کیا ہے، بڑے عظیم صفات ہیں، اور ہر مومن کو ان صفات کا حامل ہونا چاہیے، اس کا عامل ہونا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے. کئی جمعہ پہلے میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کی تھی، اور بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو چند چیزوں میں آزمایا. وہ چند چیزیں کیا تھیں؟ مختلف اقوال تھے. حضرات مفسرین کرام کی رائے تھی کہ سورہ توبہ کی اس آیت کریمہ میں جن صفات کو بیان کیا گیا ہے، اللہ نے اس میں بھی آزمایا. میں نے سرسری طور پر بیان کیا تھا. بعد میں بعض حضرات میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ نے جن صفات کا سرسری طور پر تذکرہ کیا ہے، تفصیل کے ساتھ ذرا اس کو بیان کر دیں. بہرحال آج ارادہ یہی ہے کہ سورہ توبہ کی اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے جن صفات کا تذکرہ کیا ہے، اور جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے آزمایا ایک قول کے مطابق، اور ایسے صفات ہیں کہ اخیر میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا بشر المؤمنین، کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو اس پر بشارت دیتے ہیں. جن کے اندر یہ صفات ہوں ان کو بشارت دیتے ہیں. سب سے پہلی صفت جو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان کیا ہے، التائبون. مومن کو ہمیشہ توبہ کرنے والا ہونا چاہیے. انسان سے غلطی تو ہوتی رہتی ہے، گناہ تو ہوتے رہتے ہیں، لہذا بار بار توبہ بھی کرتے رہنا چاہیے. حدیث میں ہے کل بنی آدم خطاؤون،
خیر الخطائین التوابون۔ بنی آدم یعنی ہر انسان گناہ گار ہے، ہر انسان گناہ گار ہے۔ انبیاء کو چھوڑ دیجئے، حضرات انبیاء کرام علیہم السلام بھی اگرچہ انسان ہیں، لیکن ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرات انبیاء کرام نبوت سے پہلے بھی اور نبوت کے بعد بھی محفوظ رہتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے گناہوں سے ان کی حفاظت کی جاتی ہے، وہ معصوم ہوتے ہیں، چونکہ اللہ کے منتخب کردہ ہوتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ گناہوں سے ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ ان کے علاوہ دنیا کے اور جو بھی انسان ہیں، انسان ہونے کے ناطے کل بنی آدم، ہر انسان گناہ گار ہے، لیکن خیر الخطائین التوابون، بہترین گناہ گار وہ ہے جو بار بار توبہ کرنے والا ہے۔ گناہ ہوا فوراً توبہ کرو۔ توبہ کی تفصیلات آپ پہلے سے جانتے ہیں کہ صحیح معنوں میں آدمی اپنی غلطیوں پر نادم ہو، شرمندہ ہو کہ ہم سے یہ غلطی ہو گئی، اللہ کی نافرمانی ہو گئی، ہم اللہ کا دیا ہوا رزق کھاتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کو ہم استعمال کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی نہیں ہونی چاہیے، ہو گئی تو آدمی نادم و شرمندہ ہو، اور پھر یہ ہے کہ آئندہ وہ گناہ نہ کرنے کا عزم کرے، اس کا نام توبہ ہے۔ توبہ کے وقت عزم ہو، آئندہ پھر توبہ ٹوٹ جائے، پھر توبہ کرو، پھر ٹوٹ جائے، پھر توبہ کرو، تو بہرحال خیر الخطائین التوابون، بہترین گناہ گار وہ ہے جو آدمی بار بار توبہ کرے۔ اور اللہ کی طرف سے تو اعلان ہے کہ کوئی آدمی چاہے کافر ہو، چاہے بت پرست ہو، چاہے بڑے سے بڑا مجرم ہو، بڑے سے بڑا قاتل ہو، اگر کوئی اللہ کے دربار میں توبہ کے لیے رجوع ہوتا ہے تو این درگہ نومیدی نہ نیست، کہ اللہ کا دربار جو ہے نا امیدی کا دربار نہیں ہے۔ چاہے جتنا بڑا بھی مجرم ہو، سچے دل سے اگر آدمی توبہ کرتا ہے تو اللہ کی رحمت اسے اپنا لیتی ہے۔ اور عمر خیام ایک بڑا شاعر گزرا ہے، عمر خیام، اور عمر خیام کی رباعیات فارسی زمانے کا، آج سے 600 سال پہلے کا شاعر، فارسی زبان میں وہ اشعار لکھتا تھا۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ وہ باغ میں شراب لیے بیٹھا تھا، شراب پی رہا تھا، جام ہے، صراحی ہے، باغ ہے، پی رہا ہے، پلا رہا ہے۔ ایک طوفان، ایک آندھی آئی، اور اس آندھی کی وجہ سے جو ہے اس کی صراحی جو تھا، اس کا جام جو تھا شراب کا، وہ لڑک گیا، الٹ گیا، شراب برباد ہو گیا۔ بڑا غصہ آیا، اس نے آسمان کی طرف دیکھ کے اللہ سے کہنے لگا، تمہیں بہت مستی آ گئی ہے، ہمارے عیش میں خلل ڈال دیا۔ تو اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجرموں کو چھوڑتے رہتے ہیں، پکڑنے میں جلدی نہیں کرتے ہیں، چونکہ جلدی وہ کرتا ہے جو اللہ کی سلطنت سے نکل کے کہیں اور چلا جائے۔ اللہ کی پکڑ سے کون بچ سکتا ہے؟ کبھی کبھی اللہ کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ فوراً پکڑ لیتے ہیں۔ جب اس نے گستاخی کی اللہ کے شان میں تو اللہ نے فوراً پکڑ لیا اور اس کا منہ ٹیڑھا ہو گیا۔ اللہ نے فوراً پکڑ کیا۔ شراب پینے پر اس نے کہا مستی آ گئی، اللہ نے فوراً اس کا منہ ٹیڑھا کر دیا۔ اب پریشان ہو گیا، بڑا شاعر تھا، اس نے یہ شعر لکھا، حسن طلب کی مثال ہے، فارسی زبان کا شعر ہے۔ اس نے شعر یہ لکھا، نا کردہ گناہ در جہاں کیست بگو، نا کردہ گناہ در جہاں کیست بگو، آکس کے گناہ نہ کرد چوں زیست بگو۔ اللہ سے کہہ رہا ہے، اے اللہ دنیا میں ایسے شخص کا پتہ بتاؤ جس نے گناہ نہ کیا ہو۔ کوئی ایک آدمی جو دنیا میں رہا ہو اور کبھی گناہ نہ کیا ہو، نہ کردہ گناہ، جس نے گناہ کبھی کیا ہی نہیں در جہاں، پوری دنیا میں کون ہے بتاؤ؟
اور آنکس کے گناہ نہ کرد چوزیست بھگو، اور جس نے گناہ نہیں کیا وہ زندہ کیسے رہا؟ مجھے بتاؤ۔ وہ شعر لکھ رہا ہے جب منہ ٹیڑھا ہو گیا، آگے کہتا ہے من بد کنم تو بد مکافات دہی، پس فرق میان من وہ چیست بگو۔ اے اللہ، میں نے ایک برائی کیا، مثلا شراب پیا، آپ کی شان میں گستاخی کیا، اس کا بدلہ آپ نے برائی سے دیا کہ ہمارے منہ کو ٹیڑھا کر دیا۔ بھئی ہم نے گالی دیا، آپ نے بھی تو بدلہ جو ہے برا دیا، میرے منہ کو ٹیڑھا کر دیا۔ بس فرق میان من وہ چیست بگو، تو میرے اور تیرے درمیان فرق ہی کیا رہ گیا؟ میں نے ایک برائی کیا اور آپ نے ایک اس کا بدلہ برا دے دیا۔ بھئی میں نے کیا تھا، معاف کر دیتے تو سمجھتے ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں جب اس نے یہ شعر کہا، اللہ نے منہ اس کا سیدھا کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے کہ بندہ جب اپنے گناہوں سے معافی مانگتا ہے، نہ صرف یہ کہ اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں، بلکہ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے جس نے 100 گناہ کیا ہے، 1000 گناہ کیا ہے، وہ اللہ کے سامنے سچے دل سے توبہ کر رہا ہے، اے اللہ میں نے گناہ کیا، میں اب سچے دل سے توبہ کر رہا ہوں۔ تو آدمی جب سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ وہ 100 گناہ یا 1000 گناہ جو بندے نے کیا ہے اور جس سے معافی مانگ رہا ہے، نہ صرف یہ کہ اللہ اس کو معاف کر دیتے ہیں، بلکہ 1000 نیکیاں بھی اس کے نام اعمال میں لکھ دیتے ہیں۔ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ برائیوں کے بدلے میں نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھ دیتے ہیں۔ تو پھر ہم سب کو توبہ کرنے والا ہونا چاہیے نا۔ غلطیاں لازم ہیں، غلطیاں قدم قدم پہ ہوتی ہیں، لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ بار بار اللہ کے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں، اور اللہ کے سامنے توبہ کرتے رہیں، عہد کرتے رہیں، اور گناہوں سے بچنے کا پختہ عزم و ارادہ کرتے رہیں۔ بخاری کی وہ روایت ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک بڑا قاتل تھا جس نے 99 قتل کیا تھا، تو دل میں بہرحال ایک دفعہ توبہ کی بات آئی کہ میں بڑا مجرم ہوں، گناہ گار ہوں، توبہ کرنا چاہیے۔ تو وہ ایک ملا کے پاس گیا، ایک عالم کے پاس گیا، نیم ملا کہہ لیجئے، اس کے پاس گیا، مسئلہ پوچھا کہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ تو اس نے کہا نہیں، تم اتنے بڑے قاتل ہو، اتنے بڑے مجرم ہو، خبیث ہو، مردود ہو، چلو نکل جاؤ ہمارے پاس سے، اللہ کا عذاب نہ کہیں آ جائے۔ تو اس نے سوچا جب توبہ ملنا ہی نہیں ہے تو 100 کیوں، 99 کیوں، 100 پورا کر لیں۔ اس ملا کی بھی گردن اڑا دیا اس نے۔ پھر ایک زمانے کے بعد اس کے دل میں یہ بات آئی، نہیں توبہ کرنا چاہیے، معافی مانگنی چاہیے۔ کسی اور عالم کے پاس گیا وہ، اور یہ مسئلہ مشہور ہے، سنا ہے نا آپ نے، کہ نیم حکیم خطرہ جان اور نیم ملا خطرہ ایمان۔ نیم ملا خطرہ ایمان اور نیم حکیم خطرہ جان۔ نیم حکیم کے پاس جائیں گے تو جان کا خطرہ۔ آج بہت سارے حکیم ہیں جو اخباروں میں بڑے بڑے اشتہار ڈالتے ہیں، حالانکہ وہ نیم حکیم ہیں، کہیں پڑھا نہیں ہے۔ جو پڑھا لکھا ڈاکٹر ہے، جس کے پاس ڈگری ہے، اس کو اشتہار دینے کی ضرورت شاید ہی پڑتی ہو، لیکن بڑے بڑے اشتہار آتے ہیں، یہ حکیم ہیں، آباء و اجداد سے خاندانی حکیم ہیں، فلاں ہیں۔ تو نیم حکیم خطرہ جان۔ اور کہتے ہیں کہ یہ مقولہ کہاں سے مشہور ہوا ہے؟ کہتے ہیں کہ ایک اونٹ جو ہے اس نے بیل ایک پھل آتا ہے، سخت پھل ہوتا ہے بیل، ایک اونٹ نے بیل نگل لیا، اس کے حلق میں جا کے پھنس گیا۔ حکیم صاحب بلائے گئے، حکیم صاحب بڑے حاذق تھے، تو حکیم صاحب نے اونٹ کو لٹا کر اس کے گلے پر جہاں وہ بیل اٹکا ہوا تھا ہتھوڑا مارا، تو وہ بیل ٹوٹ گیا، اندر چلا گیا اور اونٹ اچھا ہو گیا۔ تو حکیم صاحب کے جو شاگرد تھے نیم حکیم، انہوں نے دیکھا کہ گلے پہ ہتھوڑا مارنے سے یہ پھوڑا ٹھیک ہو جاتا ہے۔ گھر گئے تو ان کی والدہ کا بھی گلا سوجا ہوا تھا، پھوڑا نکلا ہوا تھا، والدہ کرا رہی تھی۔
تو شاگرد نیم حکیم نے والدہ کو لٹایا اور کہا کہ ہم نے علاج دیکھا ہے وہاں حکیم صاحب کا، وہ جو ہتھوڑا اس نے مارا تو والدہ کا پھوڑا بھی پھوٹ گیا اور خود بھی دنیا سے چلی گئی بیچاری، نہ مرض رہا نہ مریض رہا۔ اس دن سے یہ مسئلہ مشہور ہوا کہ نیم حکیم جو ہے خطرہ جان ہوتا ہے۔ بھئی نیم حکیم ہے، لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم دین کا مسئلہ بھی جو ہے یا تو سوشل میڈیا سے لیتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا یہ بولنے والا کون ہے، کیا ہے، وہ عالم ہے نہیں ہے۔ آج کل بہت سارے عیسائی اور یہودی علماء بھی گمراہ کرنے کے لیے اسلامی نام سے ویب سائٹ شروع کر چکے ہیں۔ امت مسلمہ کو گمراہ کرنے کے لیے ہمارا نوجوان طبقہ ہے، وہ دیکھتا رہتا ہے، ارے یہ تو بڑے اچھی بات بیان کر رہے ہیں، بڑے عالمانہ بیان کر رہے ہیں۔ ابھی کئی دنوں پہلے یہیں اسی ملک کے ایک مسلم لیڈر ہیں، انہوں نے بڑے زور و شور سے کہا کہ جو غیروں کا جو شیو لنگ ہوتا ہے وہ اور ہمارا جو حجر اسود ہے کعبۃ اللہ میں لگا ہوا، دونوں ایک ہی ہے، الگ الگ نہیں ہے۔ غیروں کا جو شیو لنگ ہے وہ اور حجر اسود جو ہے دونوں ایک ہے، وہ بھی پتھر ہے یہ بھی پتھر ہے، لوگ اس کی بھی پوجا کرتے ہیں اس کی بھی کرتے ہیں۔ ایک مسلم لیڈر نے یہ بات کہی، علماء نے کہا یہ بڑی جہالت کی بات ہے، بھئی دین کے بارے میں تم کو پتہ نہیں ہے مت بولو کم سے کم، لیکن لیڈر صاحبان سمجھتے ہیں کہ حق ہے جس موضوع پر چاہو بولو۔ یہ کہنا کہ شیو لنگ اور حجر اسود ایک ہے بالکل بکواس سے غلط ہے۔ شیو لنگ کیا ہے مذہبی اعتبار سے تو وہ جانے کیا ہے، اور اس کی تاریخی بھی بہت ساری ہے، کہاں سے وہ لنگ شیو کے لنگ تھا کیا ہوا وہ آپ ان سے پوچھئے، لیکن اتنی بات تو ہے کہ اس کی پوجا کرتے ہیں، وہ شیو لنگ کی غیر جو ہیں پوجا کرتے ہیں اور اس سے مدد بھی مانگتے ہیں۔ حجر اسود ہمارا جو ہے اس کے بارے میں بتا رہا ہوں، حجر اسود ہم اس کی پوجا نہیں کرتے ہیں، ہم اس کی عبادت نہیں کرتے ہیں، ہم اس سے مدد نہیں مانگتے ہیں، بلکہ ہم اس کو ایک پتھر سمجھتے ہیں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے زمانے میں کہا، جب دیکھا کہ حجر اسود پر لوگ ٹوٹے پڑ رہے ہیں اور اس کو چومنے کے لیے ایک دوسرے کے اوپر گر رہے ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے روکا لوگوں کو اور حجر اسود کو خطاب کر کے کہا انی عالم انک حجر، میں اچھی طرح جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، میں اچھی طرح جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، نہ تو کسی کو نفع پہنچا سکتا ہے نہ ضرر پہنچا سکتا ہے۔ لولا انی رأیت رسول اللہ قبلک ما اقبلک، میں نے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دیتے ہوئے تجھے نہ دیکھا ہوتا تو میں نے کبھی تجھ کو بوسہ نہیں دیا ہوتا۔ مطلب ہم جو مسلمان جو حجر اسود کو بوسہ دے رہے ہیں وہ عبادت کے لیے نہیں دے رہے ہیں، مسلمان حجر اسود کو بوسہ جو دے رہے ہیں مدد کے لیے نہیں دے رہے ہیں، بلکہ مسلمان کیوں دیتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دیا ہے، اور بوسہ شفقت کی بنیاد پہ دیا ہے۔ جیسے ایک ماں ہے اپنے بیٹے کو بوسہ دیتی ہے، ماں بھی اپنے بیٹے کو شفقت سے بوسہ دیتی ہے نا، لیکن بیٹے سے مدد تو نہیں مانگتی ہے نا، اس کی عبادت تو نہیں کرتی ہے نا۔ تو یہ کہنا کہ حجر اسود اور شیو لنگ دونوں ایک ہیں بالکل غلط ہے، بکواس ہے، اور جس نے یہ کہا علماء نے اس کی تردید بھی شدت کے ساتھ کی ہے، لیکن بہرحال آج ہے لوگ بول رہے ہیں دین کے بارے میں، اور ہمارا نوجوان طبقہ جو ہے وہ سوشل میڈیا سے دین کو حاصل کرتا ہے، وہاں جو کچھ دیکھتا ہے الٹی سیدھی باتیں جو ہے وہ، بھائی دین کے معاملے میں جس طرح دنیا کے معاملے میں آپ کیا کرتے ہو، دنیا کے معاملے میں کوئی بیماری ہو گئی اچھے ڈاکٹر کو ڈھونڈتے ہو نا، اچھے ہاسپٹل کو اور اچھے ڈاکٹر کو جو پڑھا لکھا ہو، چونکہ جان کا مسئلہ ہے، ایسے دین کے معاملے میں اچھے عالم کو ڈھونڈو نا، جو پڑھا لکھا ہو، جو مفتی ہو، جو عالم ہو، جو صحیح معنوں میں سند یافتہ ہو، جو صحیح معنوں میں علم رکھتا ہو، نہیں کوئی کرتا پہننے والا اور داڑھی رکھنے والا اور پگڑی باندھنے والا، یہ تو کوئی اسلام میں عالم کی علامت نہیں ہے، کوئی بھی پہن سکتا ہے، کوئی بھی کر سکتا ہے نا بھائی، بلکہ امامہ باندھنا سب کو باندھنا چاہیے، سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کوئی لازم و فرض نہیں ہے، یا عالموں کے لیے ہی فرض نہیں ہے کہ وہ امامہ باندھیں، ایسے ہی کرتا ہے۔ لیکن جب دین کا معاملہ ہو، مسئلہ پوچھنا ہو،
تو آپ کو جاننا چاہیے یہ واقعی عالم ہیں کہ نہیں، یہ واقعی ان کے پاس علم ہے کہ نہیں۔ تو بہرحال بنی اسرائیل کے اس قاتل نے جو ہے پہلے تو نیم ملا سے پوچھا، اس نے غلط مسئلہ بتایا کہ توبہ نہیں حاصل ہو سکتی ہے۔ دوبارہ پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایک صحیح عالم سے ملا کہ میں اتنا بڑا قاتل ہوں، کیا ہوگا؟ تو اس نے کہا بیت المقدس چلے جاؤ، وہاں بڑے علماء ہیں، وہاں رہ کر ان کی خدمت میں توبہ کرو، یقینی طور پر اللہ معاف کرے گا۔ جب تمہارے دل میں ندامت ہے، ہاں وہ ایک مسئلہ الگ ہے جو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، حقوق اللہ، حقوق العباد۔ اگر حقوق العباد ضائع کر کے آپ توبہ کرنا چاہو تو توبہ قابل قبول نہیں ہے۔ پہلے اس کا حق ادا کرو، جس کے ساتھ ظلم کیا ہے، جس کو گالی دیا ہے، جس کا مال کھا لیا ہے، دبا لیا ہے، پہلے وہ حق ادا کرو، پھر معافی مانگو، بغیر اس کے نہیں عطا ہوتا ہے۔ بہرحال تو اس قاتل نے کہا چلو ٹھیک ہے، وہ توبہ کی نیت سے بیت المقدس کی طرف جا رہا ہے، راستے میں موت آئی تو شوق جذبات میں وہ منہ کے بل بیت المقدس کی طرف گرا، اور جب روح پرواز ہوئی تو عذاب کے فرشتے بھی آ گئے، بھائی بڑا قاتل ہے، مجرم ہے، اس کو عذاب دینا ہے۔ رحمت کے فرشتے بھی آ گئے، بھائی اس کی روح مجھے قبض کرنا ہے۔ عذاب کے فرشتے نے کہا کہ بھائی چونکہ یہ قاتل ہے، مجرم ہے، اسی لیے ہمیں لے جانا ہے۔ رحمت کے فرشتے نے کہا مجرم ہوگا لیکن یہ توبہ کے ارادے سے چل پڑا ہے، اس لیے یہ رحمت کا مستحق ہے، اور جنت کے فرشتے، رحمت کے فرشتے اس کو لینا چاہتے ہیں۔ جب اختلاف ہوا تو ایک اور فرشتے نے آ کے فیصلہ کیا، زمین کی پیمائش کرو، جہاں سے چلا ہے وہ قریب ہے یا جہاں توبہ کرنے کے لیے جا رہا تھا وہ قریب ہے۔ پیمائش کیا تو اس کا پاؤں تو بیچو بیچ تھا، لیکن وہ جو گرا تھا منہ کے بل وہ بیت المقدس کے قریب تھا جہاں وہ جا رہا تھا۔ اس بنیاد پہ اللہ نے فیصلہ کیا بھئی چلو معاف ہے، توبہ اور رحمت کے فرشتے اسے لے کے جائیں۔ تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ آدمی جب توبہ کرتا ہے تو اس کی برائیوں کو بھی اللہ نیکیوں سے بدل دیتے ہیں، اس لیے ہمیشہ ہمیں چاہیے کہ توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ التائبون، میرا موضوع تائبون نہیں ہے، بس ضمناً اس آیت میں جو ہے مختصراً میں نے عرض کیا کہ توبہ کو اپنائیے ہمیشہ، اور وہ جملہ تو ہمیشہ یاد رکھیے کہ آپ کی ذات سے کبھی کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، اور گناہ اگر ہو جائے کوئی تو پھر آدمی کو فوراً توبہ کرنا چاہیے۔ حقوق العباد میں غلطی ہو گئی ہے، فوراً اس کو ادا کرنا چاہیے، وہ رشتہ دار ہوں، دوست احباب ہوں، ملنے جلنے والے ہوں، پڑوسی ہوں، اگر ان کا حق فرق پڑ گیا ہے ان سے فوراً توبہ کر لو، ان سے معافی مانگ لو، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس کے بعد دوسری صفت التائبون العابدون، عبادت کرنے والے۔ مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ عبادت کرنے والا ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسانوں جناتوں کو پیدا ہی میری عبادت کے لیے کیا ہے۔ انسان کی تخلیق جو ہوئی ہے دنیا میں وہ اصل جو ہے اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے عبادت کے لیے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر آپ دیکھیں گے، اللہ اکبر، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دن کی عبادت تو چھوڑو، رات میں جو سونے کا وقت ہے آپ عبادت کرتے تھے، حتیٰ تورمت قدمہ، آپ کے پائے مبارک پر ورم آ جاتا تھا، اور بعض روایتوں میں حتیٰ تشققت قدمہ، آپ کے پائے مبارک پھٹ جاتے تھے۔ کسی کہنے والے نے کہا یا رسول اللہ اب رات بھر عبادت میں لگے رہتے ہیں، حالانکہ اللہ نے تو آپ کو معاف کر دیا ہے، پھر ضرورت کیا ہے؟ فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اپنے اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عبادت کر رہے ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رات دن بھر کام، جو گھر کا کام ہوتا ہے، چکی پیسنا، پانی لانا، گھر کی صاف صفائی، کھانا بنانا، بچوں کی شوہر کی خدمت، یہ سب کام کر کے رات آتی، مصلی پہ کھڑے ہو جاتی اور کہتے ہیں ایک ہی سجدے میں پوری رات گزر جاتی تھی۔ کبھی تلاوت کرتے کرتے جب فجر کی اذان ہوتی تو شکایت کرتی تھی رات کتنی چھوٹی ہو گئی ہے، اتنی عبادت زیادہ کرنے والے۔ آج ہماری عبادتوں کا کیا حال ہے وہ تو آپ جانتے ہیں، کتنے عبادت کرنے والے ہیں۔ نمازیں ہماری فرض، نفل کو تو چھوڑو، ہماری فرض نمازیں نہیں ہو رہی ہیں۔
اور سروے تو میں نے بیان کیا ہے کہ 5% مسلمان نماز پڑھنے والے ہیں، 5%۔ وہ بھی کون لوگ پڑھنے والے ہیں عام طور سے؟ اب تو ذرا بہتری آئی ہے۔ ایک زمانے میں بڑے بوڑھے کام سے ریٹائر، اپنے کاموں سے وہ مسجد میں آتے، وہ کام والے لوگ آفسوں میں، یہاں ان کو فرصت ہی نہیں ہے۔ ایک لطیفہ ہے کہ ایک دفعہ مسجد میں ایک بیل آ گیا، امام صاحب نے لاٹھی لیا، بیل کو مارا، مسجد سے بھگایا، گندگی کر دے مسجد گندی ہو جائے گی۔ بیل کا مالک بھاگا ہوا آیا، امام صاحب سے لڑنے لگا کہ آپ نے میرے بیل کو کیوں مارا؟ تو انہوں نے کہا کیا کرتا بھائی، مسجد میں آ گیا تھا، گندگی کرتا، مسجد گندی ہو جاتی، مارتا نہیں تو کیا پیار کرتا؟ خیر بیل کا مالک سمجھ گیا، کہنے لگا امام صاحب سے آپ ایمانداری سے بتائیے، وہ بیل تھا اسی لیے مسجد آ گیا، کبھی آپ نے ہم کو یا ہمارے باپ دادا کو آتے دیکھا ہے؟ کبھی مسجد میں ہم کو آپ نے دیکھا ہے آتے ہوئے؟ کبھی ہمارے باپ دادا کو آتے ہوئے دیکھا ہے؟ نہیں نا، وہ بیل تھا، غلطی سے آ گیا، اس کو نکال دینا چاہیے، مارنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ لطیفہ ہو سکتا ہے سچا ہو جھوٹا ہو، لیکن حالات دیکھیں گے تو کچھ ایسے ہی۔ اور ایک دفعہ تو کہتے ہیں کہ ایک صاحب، وہ پہلے بڑے بڑے جلسے ہوتے تھے، اب بھی جلسے ہوتے ہیں، جن کو شوق ہے جلسہ کرانے کا، وہ چاہے کچھ کریں نہ کریں رسمی طور پر جلسہ کر لیتے ہیں، چندہ جمع کرتے ہیں، جلسہ کرتے ہیں۔ اور جلسے میں بھی جو سیرت کے نام کا جلسہ ہوتا ہے، نمازیں اس میں بھی ضائع ہو رہی ہیں، سیرت کا جلسہ ہو رہا ہے، لوگوں کو تکلیف پہنچائی جا رہی ہے۔ مثال ہم غیروں کی دیتے ہیں، غیر کرتے ہیں روڈ پہ سڑکوں پہ، ہم کیوں نہ کریں؟ ارے غیروں کی مثال کی ہم کو ضرورت نہیں ہے، تو بہت نوجوان کرتے ہیں۔ تو اسی طرح کا ایک جلسہ بلایا اور جو خطیب صاحب آئے انہوں نے نماز پر دھواں دھار تقریر کر دی کہ بھئی جو نماز نہیں پڑھتا ہے اس میں اور کافر میں یہ نمازی فرق ہے، اور بہت ساری آیتیں انہوں نے پڑھ دی، بے نمازیوں کو بڑا انہوں نے برا بھلا کہا۔ اب جتنے وہ بلانے والے تھے جلسہ سب بے نمازی تھے، غصہ ہو گئے، ہم نے جلسہ کیا، ہم نے بلایا، ہم نے کھلایا، ہم نے پلایا، ہم ہی ہدیہ دینا ہے، مولانا دے گے تو ہم ہی کو برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ اب جیسے ہی جلسہ ختم ہوا اب وہ سارے بے نمازی جو تھے وہ لاٹھی لے کے کھڑے ہو گئے مولانا کو مارنے کے لیے کہ آپ نے ہم کو اتنا سارا سنا دیا ہے۔ اب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو پریشانی کی بات ہے، کہ مولانا نے کہا اچھا یہ بتاؤ تم لوگ عید بقرعید کی نماز پڑھتے ہو کہ نہیں؟ کہنے لگے ہاں عید بقرعید کی نماز تو پڑھتے ہیں، اور اتنے زور و شور سے پڑھتے ہیں کہ کبھی اگر رمضان کے 29 کو چاند نہیں نظر آئے تو ہم لوگ زبردستی چاند نکلوا لیتے ہیں، اعلان کروا دیتے ہیں کہ چلو چاند نظر آ گیا، اور نماز کا اعلان ہو جاتا ہے، اور عید بقرعید میں صف اول میں جا کے نماز پڑھتے ہیں۔ تو بیچارے مولانا نے کہا ماشاءاللہ، پھر تو آپ لوگ نمازی ہیں، آپ کے لیے کچھ تھوڑی میں نے کہا ہے، آپ تو عید بقرعید کی نماز پڑھتے ہیں نا بھائی، ہم نے تو ان کے لیے کہا ہے جو نماز قضا کرتے ہیں۔ پھر وہ بے نمازیوں کا چودھری آ گیا، کہنے لگا بیوقوفو، مولوی صاحب ان کے لیے بولے ہیں جن کی نماز قضا ہوتی ہے، ہم تو اپنے مرشد کے قربان ہم نماز پڑھتے ہی نہیں ہے، تو ہماری قضا ہی کہاں ہوتی ہے؟ بھئی جو نماز پڑھتے ہیں جو قضا ہوتی ان کی بات انہوں نے کی ہے، ہم پڑھتے ہی نہیں، ہماری قضا ہی نہیں ہوتی، ہمارے بارے میں انہوں نے بات نہیں کی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اس طرح کے جو واقعات ہیں، نماز التائبون العابدون، عبادت، یہ عبادت ہماری ذمہ داری ہے۔ اور پھر آگے آپ بڑھیں گے الحامدون، اللہ کی تعریف کرنے والے، مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں اللہ نے دنیا کو ایسا بنایا ہے کہ مصیبت بھی ہے راحت بھی ہے۔ کوئی ایک بندہ ایسا آپ نہیں بتا سکتے ہیں جو یہ کہے کہ پوری زندگی ہم راحت ہی راحت میں تھے، نہیں بتا سکتے ہیں۔ دنیا کو اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ آدمی کو راحت سے بھی گزرنا پڑتا ہے، مصیبت سے بھی، آفت سے بھی، پریشانی سے بھی، اللہ نے ایسا بنایا ہے۔ مومن کی شان یہ ہے کہ چاہے مصیبت ہو، چاہے راحت ہو، چاہے جیسے حالات ہو، کیا کرتا ہے؟ اللہ کی تعریف، اللہ کا شکر، اے اللہ تیرا کرم ہے، تیرا احسان ہے، صبر کرتا ہے، مصیبتیں آتی ہیں تو نعمتیں ملتی ہیں تو شکر کرتا ہے۔ یہ مومن کی شان ہے، الحامدون، ہمیشہ اللہ کی تعریف۔ یہ مومن کی شان نہیں ہے کہ جب نعمت ملے اللہ بڑا شکر ہے، بہت اچھی دکان چل رہی ہے، تجارت بہت اچھی ہو رہی ہے، پیسہ آ رہا ہے، اللہ تیرا شکر ہے، اور اگر کاروبار کم ہو گیا یا کوئی پریشانی آ گئی اللہ سے شکایت کرنے لگے، اے اللہ کیا پریشانی ہے اور کیا ہم گناہ کر دیے کہ جس کی وجہ سے مصیبت آئی؟ ارے گناہ کم ہے کیا؟
اللہ نے جینے دیا وہی بہت ہے۔ تو کہتے ہیں ہم نے کیا گناہ کر لیا ہے کہ اللہ نے ہم پر یہ مصیبت۔ یہ مومن کی شان نہیں ہے۔ مومن کی شان یہ ہے کہ الحامدون، ہمیشہ اللہ کی حمد کرنے والا، چاہے جیسے بھی حالات ہوں۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ ہمارے آقا ہیں، ہمارے خالق ہیں، ہمارے مالک ہیں۔ وہ جس حال میں جس طرح چاہیں رکھیں، اور جس حال میں رکھنا چاہتے ہیں وہی حال ہمارے لیے بہتر ہے۔ السائحون، روزہ رکھنے والے، السائحون روزہ رکھنے والے۔ رمضان کا روزہ فرض ہے۔ رمضان المبارک کا روزہ فرض ہے، اس کے علاوہ کوئی اور روزہ فرض نہیں ہے۔ تو روزہ رکھنے والے، لیکن رمضان المبارک میں آپ کو اندازہ ہوگا بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو روزہ نہیں رکھنے والے، نوجوان، بڑے، چلو جو بیمار ہیں، جو بوڑھے ہیں ان کی بات چھوڑو، بہت سارے نوجوان ایسے ہیں جو مستقل روزہ نہیں رکھتے ہیں۔ ان کے پاس بہانے ہوتے ہیں، کام کا بہانہ ہوتا ہے، بیماری کا بہانہ ہوتا ہے، خاندان کا بہانہ ہوتا ہے، ڈاکٹر کا بہانہ ہوتا ہے۔ السائحون، مومن وہ ہے کہ اللہ کا حکم آیا تو اللہ کے حکم پر روزہ رکھنے والا۔ خیر وہ موضوع نہیں ہے۔ السائحون، الراکعون، الساجدون، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، یعنی واقعی رکوع کرنے والے، واقعی سجدہ کرنے والے، یعنی پورے اہتمام کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے والے، یہ مومن کی شان ہے۔ اور اس کے آگے پھر الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر۔ الآمرون بالمعروف، کہ مومن کی شان یہ ہے کہ امر بالمعروف کرنے والا ہو۔ امر بالمعروف پہلے بھی آپ سنتے رہے ہیں، یعنی اچھائی کا حکم دینے والا، والناہون عن المنکر، برائی سے روکنے والا۔ کہاں برائی سے روکیں؟ ہر آدمی کا دائرہ ہے۔ آپ اگر اپنے دکان کے مالک ہیں، آپ اپنی فیکٹری کے مالک ہیں، آپ اپنے گھر کے بڑے ہیں، تو اپنے دائرے میں تو آپ یہ کام کر سکتے ہیں نا۔ آپ کے بچے ہیں، آپ کی بیوی ہے، آپ کے گھر کے لوگ ہیں، آپ کے ماتحت ہیں، کوئی برائی اگر کر رہا ہے، الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، کہ برائی سے آپ روکیں، یہ ذمہ داری ہے۔ اور اگر نہیں روکو گے تو کیا ہوگا؟ آپ کہیں گے ہم تو نماز پڑھ رہے ہیں، ہم تو قرآن پڑھ رہے ہیں، ہم تو اچھا کر رہے ہیں، وہ نہیں کر رہے ہیں، وہ جانے۔ تو پھر بخاری میں وہ مثال دی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور وہ نبی ہی مثال دے سکتا ہے، بڑی اچھی مثال ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ مثال ایسی ہے جیسے سمجھو ایک جہاز ہے، 2 منزلہ جہاز پانی کا 2 منزلہ جہاز ہے۔ کچھ لوگ اوپر کے حصے میں ہیں، کچھ لوگ نیچے کے حصے میں ہیں، اور نیچے کے حصے کے جو لوگ ہیں انہوں نے سوچا کہ بار بار پانی لینے کے لیے ہم کو اوپر جانا پڑتا ہے، کیوں نہ ہم نیچے یہیں سوراخ کر لیں تاکہ وہ پانی جو ہے، کشتی کے نیچے تو پانی ہی پانی ہے، ہم ہول ڈال لیں گے تو وہاں سے پانی آرام سے مل جائے گا۔ یہ بار بار اوپر جانا اور پریشانی کے ساتھ پانی لانا۔ تو پانی کا جہاز ہے، 2 منزلہ ہے، اوپر کا طبقہ ہے، نیچے کا طبقہ ہے۔ نیچے کے طبقے نے چاہا کہ سوراخ کر کے پانی نکال لیں۔ اب فرماتے ہیں کہ اگر اوپر کا طبقہ اگر ہوش مند ہے فوراً روکے گا اس کو، اس لیے کہ اگر وہ نیچے سوراخ ہو گیا اور جہاز میں، کشتی میں پانی آ گیا، نہ صرف نیچے والے ڈوبیں گے، اوپر والے بھی ڈوبیں گے۔ اس لیے اوپر والے کے لیے لازم ہے کہ وہ نیچے والے کو روکیں۔ فرمایا کہ یہی معاملہ ہے، اگر برائیوں کو نہیں روکو گے، اچھائیوں کا حکم نہیں دو گے اور معاشرے پر اللہ کا عذاب آئے گا، آپ نہیں بچ سکو گے۔ ہم تو نماز پڑھنے والے تھے، ہم تو روزہ رکھنے والے تھے۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے ماتحت، ٹھیک ہے جہاں ہمارا اختیار نہیں ہے وہ اللہ جانتے ہیں کہ ہمارا اختیار نہیں ہے، لیکن جہاں آپ کا اختیار ہے، ایک گھر کا دائرہ ہے، بچے ہمارے اختیار میں ہیں، ہمارے ماتحت ہمارے اختیار میں ہیں، ہمیں اچھائی کا حکم دینا چاہیے، برائی سے ہمیں روکنا چاہیے۔ الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، اور یہ کام ایسا ہے، اللہ اکبر دوستو اور بزرگوں، جس کے بے شمار مثالیں ہیں کہ ہمارے علماء نے، ہمارے اکابرین نے بے شمار قربانیاں دی ہیں۔ والحافظون لحدود اللہ، اور اللہ کے حکم کی حفاظت کرنے والے، اللہ کے حکم کی حفاظت کرنے والے۔
شاعر اسلام کی حفاظت کرنے والے، اللہ کے حکم کی حفاظت کرنے والے، اللہ اکبر، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب مسیلمہ کذاب اس نے جو ہے نبوت کا اعلان کر دیا، اور مسیلمہ کذاب نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا۔ یہ خط لکھا تھا کہ 6 مہینے آپ نبی رہ جائیے اور ہم لوگ آپ کو نبی مانیں گے، پھر 6 مہینے ہم نبی رہیں، آپ لوگ ہم کو نبی مانیے۔ اس طرح کا خط لکھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا جواب میں مسیلمہ کذاب کو۔ اور مسیلمہ کذاب بڑا سخت گیر حاکم تھا، اپنے علاقے کا بڑا تھا۔ جب خط لکھ لیا اللہ کے رسول نے تو پوچھا صحابہ سے، بھئی کون ہے جو یہ خط لے کے جائے گا؟ معلوم تھا لے جانے والے کے اندر بڑی ہمت چاہیے۔ تو ایک عام معمولی وہ ٹھیلے پر اپنا کاروبار کرنے والا، دکان چلانے والا، وہ کھجور کھا رہا تھا۔ اس نے کھڑے ہوئے کے کہا، یا رسول اللہ میں تیار ہوں لے جانے کے لیے، اور کھجور کھاتے کھاتے آدھا کھجور نیچے بھی گر گیا۔ دوسرے صحابہ نے کہا، بھئی پہلے کھجور تو کھانے کا طریقہ سیکھو، بعد میں جانے کی بات کرنا۔ اللہ کے رسول نے منع فرمایا، اور ان کے اندر جذبہ تھا کہ ہم لے کے جائیں گے دین کے لیے۔ تیار ہو گئے وہ خط لے کے جانے کے لیے۔ فرمایا کوئی بات نہیں، ان کے 12 بیٹے تھے، پرواہ نہیں، جو ہوگا دیکھ لیں گے، بچوں کا جو ہوگا کوئی فرق نہیں اللہ کے دین کے لیے۔ اور وہ لے کے گئے وہاں مسیلمہ کذاب کے پاس۔ جب خط لے کے گئے جس میں صاف تھا، اس کی نبوت کے ماننے کا تو سوال ہی نہیں پیدا تھا نا۔ اللہ کے رسول نے فرما دیا تو جھوٹا ہے، تمہارے نبوت کو ماننے کا مطلب ہی کچھ نہیں ہے، میں تو اللہ کا نبی ہوں، سچا رسول ہوں، میری نبوت کو، میری رسالت کو مان لو۔ جب خط لے کے گئے وہ صحابی اور دربار میں پہنچے ہیں، اور جا کر کے انہوں نے خط دیا ہے، اس نے پڑھا ہے، آگ بگولا، سرخ ہو گیا، یہ جواب اور اس طرح کی باتیں، دھمکی، تو کون ہے، کیا ہے؟ تو اس نے کہا میں معمولی انسان ہوں اور میں یہ پیغام لے کے آیا ہوں۔ پھر اس کے بعد اس نے ایک بازو کٹوائے، کہا کہ اب میری بات مان لو، کہا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے۔ دوسرے بازو کٹوائے، کہا کہ اب میری بات مانو گے مجھ کو نبی؟ کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد گردن اڑا دیا، اور پھر اس کے بعد جنگ ہوئی مسیلمہ کذاب کے ساتھ۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ والحافظون لحدود اللہ، اللہ کے حدود کی حفاظت کرنے والے اور شریعت کے خلاف نہ سننے والے۔ آج ہمارے نوجوانوں میں بھی یہ غیرت ہونی چاہیے کہ کوئی اگر شریعت کے خلاف کوئی بات کہے ہرگز سننے کے لیے تیار نہ ہو۔ کوئی آدمی شریعت کے خلاف کوئی بات کر رہا ہے، اگر آپ کے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، علماء سے آپ جا کے پوچھیں، سمجھیں۔ لیکن اس طرح کے بکواس کرنے والے لوگ کہ وہ شیولنگ بھی اور حجر اسود بھی ایک ہی چیز ہے، یہ بکواس کرنے والے لوگ، ان کو ذرہ برابر دین کا علم نہیں ہے۔ لیکن ٹھیکیدار ایسے بنے ہوئے ہیں، دنیا کے بارے میں بھی جو چاہے بولتے ہیں، دین کے بارے میں بھی جو چاہے بکواس کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے ہم کو باغیرت ہونی چاہیے، اور اللہ کے احکام کی حفاظت کرنے والے، اللہ کی شریعت اور اللہ کے حدود کی حفاظت کرنے والا ہمیں ہونا چاہیے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہم کو سمجھنے اور صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدارس کے بارے میں بھی انشاءاللہ آئندہ عرض کروں گا کہ آپ نے دیکھا ہوگا میڈیا میں، اخباروں میں بڑا چرچا رہا ہے کہ یو پی میں، آسام میں، دوسرے علاقوں میں دارالعلوم دیوبند، ندوۃ العلماء، مظاہر علوم سب کو نوٹس دے دیا گیا ہے کہ ان کے بچوں کو اسکول میں داخل کراؤ، مدرسہ بند۔ حالات آتے ہیں، پرسنل لا بورڈ نے خیر وہ ملاقات کی ہے، انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی عرض کروں گا۔ نفقہ متعلقہ شریعت پر حملہ بتا رہا ہوں، یہ دین پر حملہ اسی لیے ہے تاکہ یہ مدرسے باقی نہ رہیں، یہ علماء رہنمائی کرنے والے نہ رہیں، ان مدرسوں سے ان کو بڑا خطرہ ہے۔ ایسی نفقہ متعلقہ مسئلہ ابھی کورٹ نے نیا فیصلہ دیا جو شریعت کے خلاف ہے۔ نفقہ متعلقہ جو لوگ جانتے ہوں گے، جو نہیں جانتے ہیں انشاءاللہ میں عرض کروں گا کہ آپ کو باخبر ہونا چاہیے، شریعت کو اپنے آپ کو جاننا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔